कारिया की आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीन हो, और जिस शख्स के पलड़े वज़नी होंगे फ़हुवा फ़ी ईशति राज़िया, तो अपनी मन पसंद की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीन हो, और जिसके पलड़े हल्के होंगे फ़उम्मु हाविया, तो उसका ठिकाना एक गहरा गड़ा है। ये आयत मुबारका बहुत खूबसूरत है। आयत मुबारका में लफ्ज़ जो है मवाज़ीन इस्तेमाल किया गया है। मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि एक मीज़ान होता है, और मीज़ान का मतलब होता है वो आला जिसके अंदर आप वज़न करते हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान में तराजू कहते हैं। और एक लफ्ज़ मौज़ून होता है, इससे मुराद होता है कि जिस चीज़ का वज़न किया जाता है उसे मौज़ून कहा जाता है। जैसे कि अगर लोहे को तोला जा रहा है तराजू के अंदर, तो तराजू तो मीज़ान हो गया और लोहा मौज़ून हो गया। अब इन दोनों अल्फाज की जो जमा है वो मवाज़ीन आती है, यानी कि मीज़ान की जमा भी मवाज़ीन आती है और मौज़ून की जमा भी मवाज़ीन आती है। और आयत मुबारका में लफ्ज़ जो है वो मवाज़ीन आया है और ये जमा का सीगा आया है। यहाँ से बहुत खूबसूरत बहस जो मुफस्सिर किराम के दरमियान में चलती है वो ये है कि बाज़ अहादीस मुबारका में ये आता है कि इंसान को बज़ाते ख़ुद भी नामा अमाल में तोला जाएगा। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसूद अन्हु के लिए फ़रमाते हैं, जो कि बहुत कमज़ोर थे और उनकी टांगें बहुत पतली पतली थीं, और बाकी अरब के लोग जो हैं वो इस बात को बड़ा मायूब समझते थे कि किसी मर्द की टांगें जो हैं वो बहुत पतली हों, तो गोया कि वो उनका थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए ये बात फरमाई थी कि मैं ये देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला की जो टखने हैं या उनकी टांगें जो हैं वो नामा अमाल में तोली जा रही हैं और नामा अमाल बहुत भारी भरकम हो गया है। अब इस हदीस मुबारका से ये साबित होता है कि इंसान की ज़ात का भी वज़न किया जाता है। फिर बाज़ अहादीस मुबारका से ये साबित होता है कि इंसान के अमाल का जो है वो वज़न किया जाता है कि किस अमाल के अंदर कितना इखलास है, उतना ही उसका ज़्यादा वज़न होगा, उसको तोला जाएगा। और तीसरा बाज़ जगह ये भी साबित होता है कि इंसान के अमाल की तादाद को तोला जाएगा कि अगर इंसान की नेकियां ज़्यादा होंगी तो उसका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, और अगर कम होंगी तो पलड़ा जो है वो हल्का हो जाएगा। अब इन तीनों बातों में तत्बीक देखने के लिए मुफस्सिरीन किराम जो बहुत ही खूबसूरत बात फरमाते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की शान करीमी का ये मामला होगा कि अगर इंसान जो है वो अपनी ज़ात के एतबार से भारी भरकम होगा तो अल्लाह पाक उसको निजात देने के लिए उसकी ज़ात को मीज़ान में तोलेंगे। और अगर कोई इंसान जो है अपनी ज़ात के हिसाब से इतना भारी भरकम नहीं होगा, यानी कि वो अपनी शख्सियत में इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं रखता होगा, उसकी शख्सियत अगर इतनी खूबसूरत नहीं भी होगी, लेकिन उसके बाज़ अमाल ऐसे होंगे जो कि बहुत वज़नी और बहुत भारी होंगे, तो अल्लाह पाक उसकी निजात का ज़रिया ये बनाएंगे कि उसके अमाल को बतौर वज़न तोला जाएगा। और अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिसके पास वज़न के एतबार से भी इतने अमाल नहीं होंगे और अपनी शख्सियत के एतबार से भी वो कोई इतना अहम नहीं होगा, लेकिन उसके पास अमाल की तादाद ज़्यादा होगी, तो अल्लाह पाक उसको निजात देने के लिए उसके अमाल को तादाद के हिसाब से तोलेंगे। गोया कि अल्लाह पाक की रहमत की ये इंतहा होगी कि अल्लाह पाक अपने बंदे को बचाने के लिए जो बात उसके फेवर में जारी होगी उसको उस अंदाज से जो है मीज़ान में तोला जाएगा। इसलिए हमारे बड़े ये बात फरमाते हैं, या तो अपने आप को बहुत कीमती बना लो, नहीं तो अपने अमाल को बहुत वज़नी बना लो, इतना इखलास हो उनके अंदर, इतनी प्योरिटी हो कि उनका वज़न हो, नहीं तो कम से कम इतनी तादाद में अमाल करो कि तुम्हारे मीज़ान को भर सकें। किसी अंदाज से तो तुम भी अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इस आयत के ज़िमन में मुफस्सिर किराम बहुत ही खूबसूरत नुकात बयान फरमाते हैं। एक बात वो ये फरमाते हैं कि आयत मुबारका ये कह रही है कि जिसका पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, इसका मतलब है कि अमाल का वज़न किया जाएगा, और हर अमल का एक वज़न होता है, और वज़न उसी अमल का होता है जो कि इखलास वाला होता है, जो नेकी वाला होता है। गोया कि बुरा अमल जो है वो वज़न ही नहीं रखता। इससे वो ये नुक्ता बयान फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि बुरे अमल का वज़न किया ही नहीं जाएगा, इसलिए कि उनका कोई वज़न है ही नहीं, तो फिर वज़न किसका किया जाएगा। गोया कि वज़न ही सिर्फ किसका किया जाएगा, नेकियों का किया जाएगा, जिन नेकियों के अंदर इखलास होगा। ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरा नुक्ता जो मुफस्सिर किराम यहाँ पे बयान फरमाते हैं कि सिर्फ़ अमल वही वज़न वाले होते हैं जिनके अंदर इखलास होता है। उसके अलावा बाकी जो भी अमल किया जाता है वो बेहकीकत होता है, उसका कोई वज़न ही नहीं होता, उसको शुमार ही नहीं किया जाएगा, उसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी। इसलिए मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि जिस इंसान के पास ईमान नहीं है, अमाल नहीं है, उसका कोई वज़न ही नहीं है, लिहाजा वज़न तो उसी अमल का होगा जिसके अंदर इखलास होगा। यही वजह है कि हशर के मैदान में इंसान ये समझेगा कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा अमाल हैं, मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी हैं, इतने हज किए हैं, इतनी ज़कातें दी हैं, लिहाजा वो बड़ा मुतमईन होगा। लेकिन जब उनका वज़न किया जाएगा तो कोई वज़न शो ही नहीं हो रहा होगा, तो इंसान कहेगा मैंने ये अमल किए हैं, तो उससे जवाब ये मिलेगा हाँ तुम्हारे अमल तो हैं, मगर अमल का वज़न शो नहीं हो रहा, वो सामने नहीं दिखाई दे रहा।
اور کس قدر یہ حسرت والی بات ہے اور ہمارے لیے غور طلب بات ہے کہ ہم آج بہت کچھ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، بہت ساری نیکیاں جن کو میں نیکیاں سمجھتی ہوں میں کر رہی ہوں، لیکن کیا یہ نیکیاں وزن بھی رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں؟ اس لیے بارہ مرتبہ ہمارے اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ کوانٹٹی پہ مت جائیں، کوالٹی کے اوپر جائیں۔ تعداد بے شک تھوڑی ہو مگر کوالٹی بہت اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ تعداد کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کی کوالٹی کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اتنے نفل پڑھ لیں، اتنی تسبیحات ہم نے پڑھ لی ہیں، اتنے روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، مگر کوالٹی کہاں ہے؟ اور آج کی دنیا میں ہمیں یہ بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ جس چیز کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ ہم عموماً برانڈ کی چیز کیوں پسند کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، لہذا جب اس کی کوالٹی اچھی ہے تو ہمارا پہلے سے ہی ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہ برانڈ ہے تو یہ مہنگا ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز لوکل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برانڈ کے لیول کا بنا دے۔ تو ایک محض مثال ہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں پہ مفسرین کرام جو انتہائی اہم بات فرماتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان بہت سارے اچھے کام ایسے بھی کرتا ہے کہ جن کے پیچھے کوئی اخلاص یا کوئی نیت نہیں ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ عمل اچھا شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی بچے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ٹافی دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو کوئی چیز پیک کر کے دے رہے ہیں تو شاپر اچھا والا نکال کے دے دیا، کسی کی کپڑے کی سلائی کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ نہیں سب ناپ غلط دے دیا، یہ فٹنگ میں زیادہ اچھی لگے گی تو ہم نے ایک سلائی اس کی ایکسٹرا لگا دی۔ عموماً ہم راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں کہتا ہے کہ باجی آپ کا دوپٹہ گاڑی سے باہر آ گیا ہے۔ گویا کہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اس کے پیچھے انسان یہ تو نہیں کہتا کہ پہلے میں نیت کر لوں پھر میں بچوں کو ٹافی دوں گا، یا میں پہلے نیت کر لوں تو پھر میں سلائی لگا کے دوں گا، اس کو شاپر دوں گا۔ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات میں اچھے ہیں، ان کے پیچھے کوئی خاص نیت نہیں ہوتی ہے، مگر ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کی ذات سے اچھے اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال بھی جو ہیں وہ انسان کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یا تو کوئی عمل اپنی ذات میں ہی بہت اچھا ہو یا بہت بڑا ہو، یا پھر یہ ہو کہ اگر وہ اپنی ذات میں اتنا بڑا نہیں ہے تو اس کے پیچھے اخلاص اتنا اچھا ہو، نیت اتنی اچھی ہو کہ وہ اس عمل کو بڑا بنا دے۔ کسی چھوٹے عمل کو بڑا بنانے کے لیے بہت آسان فارمولہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے سوچ اچھی ڈال دی جائے، نیت اچھی ڈال دی جائے تو وہ عمل چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو محض سوچنے سے بڑا نہیں کر سکتے۔ یہ محض نیکی کا معاملہ ایسا ہے جو آپ کی نیت اور آپ کی سوچ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے کتابوں میں بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے یہ نیت کی کہ اللہ پاک اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر کا مال ہوتا میں تیری راہ میں خرچ کرتا، تو وقت کے نبی سے اللہ پاک نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اسے کہہ دو کہ میں نے اتنا ہی اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ تو وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، مگر اس کی سوچ نے ایک عمل کا ثواب اس کو دلا دیا۔ پھر مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دنیا والوں کے لیے بڑی ہلکی شمار کی جاتی ہیں۔ ایک غیر مسلم کے لیے کلمے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک الفاظ ہی تو ہیں، مگر اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کس چیز کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے نزدیک بہت ویلیو رکھتی ہے، اسی چیز کی قیمت بھی زیادہ لگتی ہے۔ جو ادارے لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں وہاں کی ڈگری جو ہے وہ ڈگری سمجھی جاتی ہے۔ جس کی کرنسی بھاری ہے دنیا اسی کی کرنسی میں تجارت کرتی ہے، لوگ آج ڈالر میں ہر چیز کی ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ادارے اور لباس اور ہر چیز وہی جس کو لوگ اہم سمجھتے ہیں اسی چیز کی ویلیو ہے۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آج بہت زیادہ وزنی اور بھاری بھرکم اور ویلیوبل سمجھی جاتی ہیں کل قیامت کے نزدیک وہ بہت بے حقیقت ہو جائیں گی۔ اور یہ سارا جو ہے سسٹم، یہ سارا سین جو ہے یہ کس سے چینج ہو جائے گا؟ القاریہ سے۔ صرف ایک آواز ایسی آئے گی جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ جو چیزیں غیر اہم تھی وہ اہم ہو جائیں گی اور جو دنیا کی اہم تھی وہ وہاں پہ غیر اہم ہو جائیں گی۔ اسی بات کو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے بھاری بھرکم سمجھے جاتے ہیں، بڑے موٹے تازے سمجھے جاتے ہیں اپنی اوقات کے لحاظ سے، اپنی ویلیو کے لحاظ سے، لیکن کل قیامت کے نزدیک وہ بالکل پروانوں کی طرح ہوں گے، مچھر کے پر کی طرح ہو جائیں گے۔ آج ہم خان بھی ہیں، سردار بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے رینک لگے ہوئے ہیں، ہمارے بیجز لگے ہوئے ہیں، ان سب کی کیا حقیقت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔
اور اس آیت مبارکہ کے پچھلی آیت مبارکہ سے رب جو مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ یہی کہ جس طرح سے بہت بڑے سمجھے جانے والے اعمال یا لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بہت ہلکے ہو جائیں گے، تو دنیا میں پہاڑ کتنا بھاری بھرکم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح سے ہو جائے گا۔ تو گویا کہ آیات کا آپس کے اندر ربط ہے کہ دنیا کی مضبوط اور بھاری بھرکم نظر آنے والی جو بھی مخلوق ہے، اگر اس کے پیچھے اصل حقیقت نہیں ہے تو وہ بالکل بے حقیقت اور ہلکی ہو جائے گی۔ اور پھر آیت مبارکہ میں جو آتا ہے وہ اما من خفت موازین ہو، یہ خفت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ خف سے ہے۔ خف جو ہے وہ جانور کے پاؤں کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو لیدر کے ساکس ہوتے ہیں ان کو بھی خف کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں خفت الرجل لفظ بولا جاتا ہے کہ انسان کا ہلکا پن ہونا۔ یہاں پر مفسرین کرام جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ ثقلت موازین ہوں اور خفت موازینوں میں کہیں پہ بھی اچھے اور برے عمل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ یہ نیکی کا عمل ہے اور یہ گناہ کا عمل ہے۔ یہاں پہ صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک عمل ہے مگر وہ بھاری ہے یا وہ وزنی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا خفت کے اندر گناہ والے عمل کی بات نہیں ہے، وہ عمل جو اچھا تھا جسے ہم نے نیکی سمجھ کر ہی کیا تھا اور وہ خوبصورت بھی نظر آ رہا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وزن کوئی نہیں ہے، وہ ہلکا عمل ہے۔ اب یہ بہت غور طلب بات ہے کہ گناہ کا عمل تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ گناہ والا ہے، مگر جو عمل میں نیکی سمجھ کے کرتی ہوں، اچھا سمجھ کے کرتی ہوں، اس عمل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کا وزن نہیں نکل رہا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ جو ہیں یہ اچھے اور برے کی بات ہی نہیں کر رہی، یہ صرف اچھے عمل کی بات کر رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی کیٹیگری ہوتی ہیں کہ اچھا عمل بھی یا تو وزن والا ہوتا ہے یا پھر بغیر وزن کے ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تو بہت مطمئن ہوتی ہوں کہ میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، مگر مسئلہ صرف گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری نیکیوں کا بھی ہے کہ ہم نے صرف گناہوں سے بچنا نہیں ہے، نیکیاں کرنی ہیں، مگر نیکیاں بھی وہ نیکیاں کرنی ہیں کہ جن کے اندر کوئی وزن ہو، کوئی اخلاص ہو، کوئی خوبصورتی ہو۔ اس لیے بارہا مرتبہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں احسن عملا کا کہا گیا کہ کس عمل کے اندر حسن ہوگا، جو خوبصورت ہوگا۔ لہٰذا اعمال سجائے جاتے ہیں، خوبصورت کیے جاتے ہیں، انہیں بنایا جاتا ہے، انہیں ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے اشفاق احمد صاحب کی بات اکثر میں کوٹ کرتی ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت نہ کرو، عبادت کا جشن مناؤ۔ کہ ایک ہوتی ہے سوکھی سی نماز پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے واجبی سا عمل کر لینا، اور ایک ہوتا ہے اس عمل کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا۔ تو یہاں پہ گویا کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ محض عمل نہیں، عمل کے اندر کی گہرائی کا بھی سوال ہے، اس کی خوبصورتی کا بھی سوال ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل نصیب فرمائے جس کے اندر وزن بھی ہو اور حسن بھی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔